الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ کڈز مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے بہت ہی پیارا پروگرام رمضان کی رحمت ہے۔ جیسا کہ آج 28ویں شب ہے ماہ رمضان کے، سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2 دن ہمارے پاس باقی ہے، اور ان دنوں کے اندر ہم نے اللہ پاک کی خوب عبادات کرنی ہے۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے تحت ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، عبادات کا عادی بننے کے لیے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، اپنی بخشش کروانے کے لیے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اللہ پاک کی عبادت کثرت کے ساتھ کرنی ہے، کثرت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، تلاوت قرآن کریں، اور جو روزے رہ گئے ہیں ان روزوں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ مکمل کریں، تاکہ اللہ پاک اس ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ماہ رمضان میں جس طرح سے ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ پاک کی اسی طرح سے پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کے عادی بن جائیں۔ آئیے اپنے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ پاک کا قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بات چیت کرنے کی بجائے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یا پھر نگاہوں کو جھکا کر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سننی ہے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں، آئیے قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت سنائیے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت کی تلاوت ہمیں ہمارے قاری صاحب نے، ننھے منھے قاری صاحب نے
سنائی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز پر سنائی ہے۔ اللہ پاک ان کی آواز میں مزید سوز اور درد عطا فرمائے، مزید ان کو اللہ پاک اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ قاری صاحب، آپ نے ہمیں قرآن کریم کی سورت کی تلاوت تو سنا دی ہے، چاہیے اچھا ہو کہ اس کا ترجمہ بھی سنا دیجیے۔ پیارے بچوں، ہم نے سورہ ناس کی تلاوت سنی ہے، آئے ان کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ ترجمہ ہے کنز العرفان۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ قاری صاحب جزاک اللہ خیرہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے پیارے بچوں، وہ کہتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہم نے سن لی ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارے سے ہمارے کم سن ننھے منھے سے نعت خواں ہیں، آئیے ان سے کلام کی فرمائش کرتے ہیں۔ جی عبید بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا مشہور زمانہ کلام ہے۔ عبید بھائی ماشاءاللہ اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں سنائیں گے۔ جی عبید بھائی، سارے بچے مل کر پڑھیں گے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، فرشی والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرشی والے آقا فرشی والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، سروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں آقا
صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا کیا جو کرم ہے شہ بدحا تیرا میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا اشارہ تیرا بابا کیا جو کرم ہے شہ بدحا تیرا تیری سرکار میں آقا تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غم سے گئے اور لا دل بیٹا تیرا جو میرا غم سے گئے اور لا دل بیٹا تیرا واہ کیا جو کرم گئے شہ بدحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کتنا ہی خوبصورت کلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمارے نعت خواہ نے سنایا ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات بیان کیے گئے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، تلاوت اور نعت کے بعد ہمارے اس پروگرام کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہے بیان۔ ہمارے مبلغ بھی موجود ہیں، آئیے ان کو دعوت دیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا بیان سنانا چاہ رہے ہیں۔ جی بھائی تشریف لائیے اور ہمارے بچوں کو ذرا بیان سنا کر بتائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے بیان کا ٹاپک ہے رمضان کیسے گزارا. کہتے ہیں کہ پہلے تولو بعد میں بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے جان لو اور سمجھ لو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ایسی تو نہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایسا اس لیے ہے کہ گزرا ہوا وقت اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں پلٹ سکتے. اور اگر کوئی ہم ایسی بات کر دیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی تو ہو سکتا ہے ہمیں شرمندگی اور افسوس بھی ہو. یہ پچھتاوا اور یہ افسوس ایک ایسی چیز ہے جو اکثر ہمیں وقت کے گزر جانے کے بعد ہی ہوتا ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو وقت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسے غنیمت جانا جائے اور ہم اپنی زندگی کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی اس پچھتاوے سے بچ سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ روز رات کو اپنے پورے دن کے اعمال کا جائزہ لیتے اور اس بات پر غور کرتے کہ آج کے دن ہم نے کیا کیا. کہیں ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جائے، یا ہم نے ایسا کون سا کام کیا جو اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. یہ تو ہو گیا وہ عمل جو ڈیلی بیسس پر ہمیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کی صورت میں جو ایک عظیم مہمان ہمارے پاس اللہ پاک کی طرف سے آیا، کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ وہ مبارک مہینہ جو حدیث شریف کے مطابق اللہ پاک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کی؟ وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، تو اس مہینے ہم نے کتنے پارے پڑھے اور کتنے قرآن پاک کی تلاوت کی یا کتنا قرآن پاک تراویح میں سنا؟ وہ مبارک مہینہ جس میں روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے رہائی ملتی ہے، تو کیا ہمارا بھی نام ان 10 لاکھ لوگوں میں شامل ہوا جنہیں دوزخ سے رہائی ملی؟ وہ مبارک مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس مہینے میں ہم نے کتنی فرض نمازوں کی پابندی کی اور کتنے نوافل ادا کیے؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا یہ مہمان سال میں ایک بار ہمارے پاس آتا ہے اور اب یہ اپنی رحمتیں لٹاتا، بخشش و مغفرت دلاتا ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اب اس کے آخری ایام باقی ہیں، یہ چند دنوں کا مہمان ہے. آئیے اپنے رب سے دعائیں کر لیجئے، عبادات میں اپنے دلوں کو لگا لیجئے، قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک کی کثرت کر لیجئے. ہم سے اگر رمضان المبارک میں سستی ہو گئی تھی تو ابھی بھی ایک عظیم رات باقی ہے جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے، اور یہ عید الفطر کی چاند رات ہے. اس رات کو ضائع نہ ہونے دیجئے اور اس رات بھی عبادت کا خوب اہتمام کیجئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں کی ہوئی تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے اور آئندہ سال ہمیں پھر رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے ننھے منھے مبلغ جو آپ کے سامنے ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کر رہے تھے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. تشریف لائیے اپنی جگہ پر. پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ مختلف سیگمنٹس ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر جس میں بچوں کی ہم تربیت کا اور تعلیم کا ایک سلسلہ کر رہے ہیں. اور ماہ رمضان ہم نے کیسا گزارا، کیسا گزارنا چاہیے، اور عید کے حوالے سے کچھ اہم ترین گفتگو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. کچھ سوالات بچوں کے بھی ہوا کرتے ہیں. آئیے کچھ بچوں کے سوالات اس میں شامل کرتے ہیں. ہاں بھئی، اگر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے روزے نہیں رکھتے، کیا اللہ پاک ان سے بھی ناراض ہوتا ہے؟ دیکھیں پیارے پیارے بچوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 5 سال عمر ہے، 8 سال عمر ہے، 10 سال عمر ہے، اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا. اگر رکھیں
والدین کی اجازت سے تو اچھی بات، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے روزہ. جیسے نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہے تو روزہ بھی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں، کوئی ناراض والی بات نہیں ہے. ہاں جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو اب اس صورت میں ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا، نماز بھی فرض ہو جاتی ہے. اب اگر وہ چھوڑیں گے تو پھر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہار نہ پہنے پھر بھی روزہ خوشی ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیں، یہ جو ہے مسئلہ تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے. سب سے پہلے تو یاد ہے کہ روزہ خوشائی نہیں ہوتا، روزہ کشائی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شائی. کشائی ہوتا ہے، روزہ خوشائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور عام طور پر روزہ کشائی اس صورت کو کہتے ہیں کہ پہلا روزہ جب بچہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ کشائی کہتے ہیں، ہے نا. اچھا، اب مطلب پہلا روزہ جب کھولا جا رہا ہے تو روزہ کشائی کہتے ہیں اس کو. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو ہار وغیرہ پہنائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے روزہ کھولنے کے لیے، تھوڑا ایک اہتمام کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی، دوسرے بچوں کو بھی شوق ہو کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، ہے نا. تو اس میں بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہار نہیں پہنیں گے تو روزہ کشائی نہیں ہوگی، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہار پہنا جا رہا ہے روزہ کشائی پر حوصلہ افزائی کی صورت. اگر ہار نہیں پہنا یا نہیں پہنایا گیا تو بچوں کو ایک تو ضد نہیں کرنی چاہیے، نمبر ایک بات یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا روزہ ہی نہیں کھلے گا یا میری روزہ کشائی ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ہار پہننا روزہ کشائی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹے بچوں کا آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے. یہ اصل میں نا چھوٹے بچوں کا آدھے دن کا روزہ کہنا، یہ جو والدین ہوتے ہیں نا بعض اوقات یا تو وہ حکمت کی وجہ سے کہتے ہیں، وہ شاید اس لیے کہتے ہوں گے کہ بچہ جو ہے وہ پورے دن کا روزہ رکھنے کی وہ نہ کرے، ضد نہ کرے. چھوٹے بچے بعض اوقات ضد کرتے ہیں نا روزہ رکھنے کی، پورا تو کر نہیں پاتے لیکن ضد کر رہے ہوتے ہیں. اب والدین کو کچھ کھانے پینے کی آفر کرتے تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اب ان کو پتا ہے کہ اگر یہ نہیں کھائے گا تو تکلیف میں آ جائے گا، ہے نا. تو اس صورت میں وہ بہلانے کے لیے کہتے ہیں بچے کو کہ بیٹا چھوٹے بچوں کا آدھا روزہ ہوتا ہے، آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، یا چھوٹے بچوں کا روزہ دوپہر تک کا ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، جب آپ چھوٹے سے تھے اور آپ کی روزہ کشائی تھی، آپ نے پہلا روزہ رکھا تھا اور دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی. آپ کے والد صاحب کمرے میں آپ کو لے کر آئے، دروازہ بند کر دیا اور آپ کو فیرنی پیش کی، کھانے کے لیے پیش کیا کہ بیٹا اس کو کھا لو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ ابو جان میرا تو روزہ ہے، چھوٹے سے ہیں، ابو جان میرا تو روزہ ہے تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. تو آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو میں نے دروازے وغیرہ بند کر دیے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم کھا لو، چھوٹے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو جان آپ نے دروازے تو بند کر لیے اور کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں کھا سکتا، جب تک روزہ نہیں کھلے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا. تو آپ کے والد صاحب بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا روزہ الحمدللہ مکمل کر کے توڑنے کی بجائے اسے کھولتے ہیں، روزہ افطار فرماتے ہیں اور روزے کو توڑتے نہیں. تو چھوٹے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جملہ تو کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے اسی طرح کا روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے بچہ روزہ کمپلیٹ کرے. لیکن اگر بچہ کمپلیٹ کرنے کی اس میں طاقت میں نہیں ہے تو پھر اس کو حکمت کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ کھا پی لے. یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال کون پوچھے گا؟ آپ پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ روزے دار سے پانی مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، روزے دار سے پینے کے لیے پانی نہیں مانگنا چاہیے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ تو روزے سے ہے نا.
اب روزے کی حالت میں ہے اور ان سے چھوٹے بچے پانی منگوائیں, کھانا منگوائیں, کھانے پینے کی چیز منگوائیں, ان کے سامنے کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. بلکہ جو ہے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کو کھانے کی اجازت بھی ہے, وہ چھپ کر کھائیں, سب کے سامنے نہیں کھائیں, سب کے سامنے نہیں پیئیں گے, ٹھیک ہے. تو سب کے سامنے کھانے پینے کی اجازت نہیں, روزے دار کے سامنے کھانے پینے کی اجازت نہیں, روزے دار سے کھانے پینے کی چیز منگوانا بھی درست نہیں. یہ ذہن بنا کر کے. یہاں سے کون پوچھے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب 27 رمضان کو قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو بقیہ دنوں میں تراویح کی نماز کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ بھئی دیکھیں, قرآن پاک جو نا مکمل, وہ تو سنت موقدہ ہے, لیکن تراویح کا جو تعلق ہے وہ پورے رمضان کے ساتھ. تراویح کا تعلق ختم قرآن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ تراویح کا تعلق پورے رمضان کے ساتھ. تو پورا رمضان آپ روزے رکھتے ہیں تو پورا رمضان تراویح بھی پڑھیں گے. قرآن کریم کمپلیٹ بھی ہو گیا, لوگ سمجھتے ہیں اب چھٹی ہو گئی, ختم قرآن کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ختم تراویح بھی ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہے. ختم قرآن کے ساتھ ختم تراویح نہیں ہوتی, بلکہ تراویح تو آپ آخری دن تک پڑھیں گے, تراویح چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بچے بھی عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, چھوٹے بچے اگر ہیں نا, ان کو الگ سے نہیں جانا چاہیے شاپنگ کرنے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز غلط مل جائے, ہو سکتا ہے معیاری چیز نہ ملے, ہو سکتا ہے مہنگی مل جائے. تو والدین یا کوئی بڑا ہو نا ساتھ میں, ان کے ساتھ جانا چاہیے. بچے شاپنگ کرنے کے لیے جائیں, لیکن کسی بڑے کو ساتھ میں لے کر جائیں. بچوں کے ساتھ نہ جائیں, تنہا نہ جائیں, اکیلے نہ جائیں, بلکہ کسی بڑے کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تاکہ آپ غلطی سے بچ سکیں اور غیر معیاری چیز لینے سے بچ سکیں. تو اپنے جو بڑے ہوتے ہیں, سرپرست ہیں, جو ان کے والدین ہیں, ان کے ساتھ جانا چاہیے. چھوٹے بچوں کو الگ سے نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھتے, سب کے سامنے کھاتے پیتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر کسی کا روزہ نہیں بھی ہے نا, تو اس کو سب کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے, چھپ کر کھائیں. اگر آپ کو شریعت نے اجازت بھی دی ہے روزہ ترک کرنے کی, تو سب کے سامنے کھانے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ آپ کو حکم دیا جائے گا کہ چھپ کر کھائیں, سب کے سامنے نہ کھائیں. کچھ لوگ تو باہر کھا رہے ہوتے ہیں, گلیوں میں روڈوں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں. اور اگر کسی کو اجازت دی بھی ہے شریعت نے روزہ ترک کرنے کی, وہ سب کے سامنے نہیں کھائے گا, بلکہ تنہائی میں الگ سے کھانا چاہیے اس کو. یہ تھے کچھ آپ کے سوالات. اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ہماری دو ٹیمیں ہوں گی, ٹیم اے اور ٹیم بی. دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم اے کے سوالات زیادہ درست آتے ہیں یا ٹیم بی کے سوالات زیادہ درست آتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہو جائیں, اٹینشن ہو جائے بالکل, اور جو سوال کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کا درست جواب دینے کی کوشش بھی کرنی ہے. پہلا سوال ٹیم اے سے. مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جی آپ بتائیے. کعبے کی طرف. کعبے کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مسلمان پوری دنیا کے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. ان کا جواب درست ہو گئے. درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی نے آپ کے جواب کی تصدیق کر دی ہے اور ٹیم بی نے بتایا ہے کہ آپ کا جواب درست ہے. اب چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں. ٹیم بی سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی 14 رکعتیں. جمعہ کی نماز میں انہوں نے بتایا 14 رکعتیں ہوتی ہیں. ان کا جواب درست ہے؟ جی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟
آپ بتائیے. 4. وضو کے 4 فرائض ہیں, ان کا جواب درست ہے. کون کون سے یہ بھی بتا دیں. چہرہ دھونا, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, سر کا مسح کرنا, چوتھا تکنے سمے پاؤں دھونا. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی سے ہمارا سوال ہے, 2 رکعت والی نماز میں کتنی مرتبہ تحیات میں بیٹھتے ہیں؟ 2 رکعت والی نماز میں کتنی بار تحیات میں بیٹھتے ہیں؟ جی آپ بتائیے. 1 بار. 1 مرتبہ بیٹھتے ہیں. ان کا جواب ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آسان سے سوال. 2 کو آتا ہے اس کا جواب, بس 3 کو. ہاں بھائی. مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں. ان کا جواب غلط ہے. غلط ہو گیا ہے, غلطی ہو چکی ہے بھائی. یہاں سے کوئی جواب دے گا؟ عبید بھائی بتائیں گے. مکہ مکرمہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی. غلطی ہو گئی ہے, ٹیم اے سے غلطی ہو گئی. اب جناب ٹیم بی کا ہی سوال ہے, جمعہ کی نماز میں کتنے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. 2 فرض. 6 فرض پڑھے جاتے ہیں. چلے بھائی 6 فرض پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز میں. یہ آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ کون جواب دے گا بھائی؟ صحیح کون جواب دے گا؟ دیکھیں حساب کتاب برابر کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ان کے سوال کا جواب دے دیے, یا آپ کے سوال کا جواب بتائیں گے؟ آپ بتائیں. 2 فرض ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز میں 2 فرض ہوتے ہیں. دونوں ٹیموں سے ایک ہی غلطی ہو چکی ہے. ایک ایک سوال اور پوچھ لیتے ہیں تاکہ حساب برابر ہو جائے. یہ بتائیے عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8 رکعتیں. 8 رکعتیں ہوتی ہیں. ان کا جواب درست ہے. تو فیصلہ کیا رہا دونوں ٹیموں کا؟ ایک ایک غلطی دونوں سے ہو گئی ہے. دونوں ٹیموں سے ایک ایک غلطی ہو گئی ہے, اور اس طرح سے دونوں ٹیموں کا اسکور برابر رہا ہے. نہ کوئی ٹیم جیت سکی ہے, نہ کوئی ٹیم ہار سکی ہے. دونوں نے ایک ایک مسٹیک کر لی ہے, اور دونوں کا رزلٹ برابر رہا ہے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رمضان کی رحمت ہے, جس میں ہم نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں اپنے اس پروگرام میں شامل کی ہیں. بچوں سے سوالات بھی پوچھے ہیں, بچوں کے سوالات کو بھی شامل کیا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس ماہ رمضان کو ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم. یا رب العالمین ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں دنیا اور آخرت میں دیکھنا نصیب فرما. یا رب العالمین افطار کے وقت تو 10-10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. مالک و مولا ہم سب کو بھی دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو خوب خوب تلاوت قرآن کرنے کا شوق و جذبہ نصیب فرما. یا رب العالمین خوب خوب روزے رکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
बच्चों का मदनी चैनल आ गया।